الله الرحمن الرحيم. باب الاستعفاف عن المسألة. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتكبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتسب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحرمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل بحرمة حطب بحرمة حطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعنهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال قذرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فأبى أن يقبله منه ثم إن عمر دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن میں لوگوں سے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے یا اس کی ہمت فکری کی گئی. تو باب الاستحباب میں مسئلہ یعنی پاک دامنی اختیار کرنا سوال کرنا. پہلی 3 حدیثوں میں یہ بتلایا ہے کہ پہلی دوسری اور تیسری حدیث میں کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ کوئی شخص تم میں سے اپنی رسی لے وَيَحْتَسِبْ عَلَى ظَهْرِهِ اور اپنی پشت پر لکڑیاں جمع کرے. مطلب یہ کہ لکڑیاں اپنے پشت پر لاد کر ان کو بیچے. بازار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اور لا کر بیچے. یہ زیادہ بہتر ہے بڑی سے کسی شخص کے پاس جائے اور اس سے جا کے سوال کرے کہ چاہے وہ دے چاہے نہ دے. تو دستے سوال دراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کوئی محض مزدوری کر لے اور اس سے پیسے کما لے. اور کسی قسم کی مزدوری سے عار نہیں کرنا چاہیے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ لکڑیاں ہی چونکہ چاہے اس پر لاد کر بیچنی پڑے یہ کر لے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ دراز کرے. اور پھر تیسری آخری حدیث جو اس باب میں لائے ہیں محمد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بڑی عمر کے آدمی تھے, بڑی عمر پائی ہے. اور بعض روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے اور پھر بعد میں بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی. تو یہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی,
میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا. ثم سألته فأعطاني. پھر دوسری بار سوال کیا پھر بھی آپ نے دے دیا. ثم سألته فأعطاني. تیسری بار سوال کیا پھر بھی دے دیا. ثم قال. اس کے بعد فرمایا کہ یا حکیم ان هذا المال خضرة حلوة. یہ مال بڑا کسب ہے، میٹھا ہے. فمن اخذه بسخاوة نفسه. تو جو شخص اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لے، یعنی اس کے بہت زیادہ پیچھے نہ پڑے، بلکہ دل غنی ہو کہ آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پھر بھی آ جائے اس کے بعد اس کو لے لے. ایک صورت یہ ہے کہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کہیں سے مجھے مل جائے مفت مال، اور ایک صورت یہ ہے کہ پیچھے نہیں پڑا ہوا اور نہ دل میں کوئی خاص طمع ہے، نہ حرص ہے، نہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے بہت، یعنی کسی سے مانگنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور اس قوت نفس کی حالت میں کوئی چیز مل جائے بغیر طلب کے. سمجھے نا، مراد یہ ہے بغیر طلب کے کوئی ہدیہ کوئی تحفہ کہیں سے مل جائے. تو ذرا سمجھ لینا کہ ایک تو ہے وہ کوشش جو کسب مال کے لیے ہوتی ہے، کوئی محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوئی روزگار تلاش کر کے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرے آدمیوں کے مال کے اوپر نگاہ لگی ہوئی ہے کہ یہ شاید مجھے دے دے، تو یہ سخاوت نفس کے خلاف ہے. سخاوت نفس کے معنی یہ ہے کہ دل میں کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ فلاں آدمی مجھے دے گا، اور اس کے بغیر اس کو کوئی چیز مل جائے تو بوری کا لہو کی، تو اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے. سمجھے نا. ومن اخذہ باشراف نفس. اور جو شخص کے مال کو لے اس حالت میں کہ اس کا اسراف نفس ہو رہا ہو، یعنی یہ کہ دل لگا ہوا ہو اس کی طرف، انتظار ہو اس کا، اشتیاق ہو اس کا کہ دوسرا آدمی مجھے کوئی ہدیہ دے، تو لم یبارک لہو کی، اس کے لیے اس میں برکت نہیں. وہ کان الذی، وہ گانا کلر یاکل ولا یشبع. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کھاتا تو رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو جب اللہ بچائے عادت پڑ جاتی ہے دوسروں سے سوال کرنے کی، یا دوسروں کے مال کے اوپر نگاہ لگی رہتی ہے کہ یہ کسی وقت مجھے دیں گے، تو اس کے نتیجے میں برکت نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر ملتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا. تو اسی واسطے بزرگوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ خاص طور سے جو ذرا کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، مقتدا ہو جاتے ہیں، یا استاد بن جاتے ہیں، یا شیخ بن جاتے ہیں، تو ان کے پاس لوگ ہدیہ تحفے بھی بہت لاتے ہیں. تو اگر ہدیہ تحفہ اس حالت میں ملے کہ دل لگا ہوا ہو اس کی طرف اور انتظار ہو اس کا، جس کو اشراف نفس کہتے ہیں، تو پھر وہ لیتے نہیں تھے ایسے موقع پر. سمجھے. جب اشراف ہو گیا یعنی دل میں ایک امید پیدا ہو گئی اور انتظار رکھ گیا، تو اس وقت میں اگر کوئی شخص لائے تو نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے اور شیخ تھے، تو درس کے لیے آئے، تو ایک شاگرد نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر فقر و فاقے کے آثار ہیں، بھوک کے آثار ہیں. تو ایسا لگتا تھا کہ شاید فاقے سے ہیں. تو درس کے درمیان ایک شخص نے محسوس کیا، طالب علم نے، ایک شاگرد نے، کہ ان کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. تو درس سے اٹھ کر گیا اور جا کر کھانا کو اچھا سا کھانا تیار کر کے لایا اور لا کر شیخ کی خدمت میں پیش کیا. تو شیخ نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں لے جاؤ. شاگرد بھی انہیں کا شاگرد تھا، تو اس نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا اور لے گیا.
واپس لے گیا. واپس لے کر جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے بعد پھر لے کر آیا دوبارہ. کہا کہ حضرت اب لے لیجیے. تو لے لیا. وجہ کیا تھی کہ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ پہلی مرتبہ جو شیخ نے انکار کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جب میں اٹھ کر گیا تھا تو ان کے دل میں کچھ خیال پیدا ہو گیا ہوگا کہ یہ شخص جو اٹھا ہے درد سے یہ کچھ میری حاجت کی تکمیل کے لیے اور کھانا وانا لانے کے لیے گیا ہے. تو دل میں ایک اشراف پیدا ہو گیا. اس واسطے وہ جب لے کر آیا تو شیخ نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ طبیعت میں اشراف پیدا ہو گیا. شاگرد کو سمجھ گیا تو اس واسطے واپس لے گیا تاکہ وہ اشراف ختم ہو جائے. اور پھر دوبارہ لے کر آیا تو شیخ نے کھا لیا. تو اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ کوئی مال اگر کہیں سے ملے اشراف نفس کے ساتھ تو اس میں برکت نہیں ہوتی. ارے سمجھے نا. لیکن اس وجہ نا کہ یہ سب جو ہے یہ اس مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بغیر کسی محنت سے ہدیے کے طور پر تحفے کے طور پر مل رہا ہو. سمجھے نا. لیکن اگر آدمی خود کوئی محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اسی غرض سے تاکہ اس سے پیسے حاصل ہوں تجارت کر رہا ہے اس میں اسراف نفس برا نہیں. ایک آدمی کہیں ملازم ہے اور اس کو یہ اصرار لگا ہوا ہے کہ جو پہلی تاریخ آئے گی تو مجھے تنخواہ ملے گی تو یہ بظاہر اسراف نفس تو ہے لیکن اس صورت میں اس لیے ممنوع نہیں کہ یہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس کے اپنے عمل کے نتیجے میں ملنے والا ہے. بلا معاوضہ نہیں مل رہا مفت نہیں مل رہا تو اس میں اسراف نفس ہونے میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن جہاں ہدیہ تحفہ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی عمل کے مل رہا ہو مفت تو وہاں پر اسراف نفس جو ہے یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے. پھر آگے وہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. قال حکیم. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام سے یہ بات فرمائی تو انہوں نے کہا کہ فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کی قسم لا ارضع احدا بعدک شیئا. اب آپ کے بعد میں کسی شخص کے مال میں کوئی کمی نہیں کروں گا. لا ارضع یعنی لا انقص. رضا یرضع رضا کا معنی ہے کمی کرنا. تو آپ کے بعد کسی شخص کے مال میں کمی نہیں کروں گا یعنی کبھی کسی سے مانگوں گا نہیں اور کبھی کسی سے لوں گا بھی نہیں. خود بھی دے گا تو نہیں لوں گا. حتیٰ اخارج الدنیا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ جاؤں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کان ابو بکر یدعو حکیما للعطاء. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلایا کرتے تھے حضرت حکیم بن حزام کو عطا لینے کے لیے. یعنی جب مال غنیمت آتا تھا یا فیض کا مال آتا تھا تو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو اس تقسیم کے نتیجے میں ان کو بھی دینا چاہتے تھے تو ان کو بلاتے تھے کہ بھائی آؤ لے لو. فقلت فیابا ان یقبلہ. تو حکیم بن حزام قبول کرنے سے انکار کرتے تھے کہ میں حضور سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کسی لوں گا نہیں. ثم ان عمر دعاه ليعطيه. حضرت عمر نے بھی بلا کر دینا چاہا فابى ان يقبل منه شيئا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ انی اشهدكم یا معاشر المسلمین علی حکیم. کہ مسلمانوں میں سے میں گواہ بناتا ہوں حکیم بن حزام کے بارے میں انی اعرض علیہ حقه من هذا الفیء کہ میں ان کا حق پیش کر رہا ہوں اس مال غنیمت سے. فیابى ان یاخذه. فلم يرضع حکیم احدا من الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى توفي. ابھی صحابہ کرام کا مقام تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کچھ دے تو کبھی بھی مت لینا. یہ فرمایا تھا کہ اسراف نفس کے ساتھ مت لینا. لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کبھی اسراف ہو نہ ہو کون اس بحث میں پڑے لہذا بس مطلق لینے سے انکار کر دیا کہ اب میں نے جی سوال جی یہ حدیث بھی امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر نکالی ہے آگے بھی آئے گی تو حاصل اس کا یہ جی. جی طلباء کو وظیفہ کا انتظار ہوتا ہے سر یہ اشراف میں شامل ہے. کیا چیز؟ یہ طلباء کو وظیفہ کا انتظار ہوتا ہے ہر ماہ یا آخر میں وظیفہ. جی سر. ہاں اصل میں نے بتایا نا کہ جو چیز
کسی وجہ سے مل رہی ہو، جیسا کہ طلبا کو جو وظیفہ ملتا ہے تو وہ در حقیقت اس واسطے سے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس واسطے وہ در حقیقت ایسا ہی ہے جیسے کہ عمل کے نتیجے میں کوئی چیز مل رہی ہے، تو اسی لیے ملتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے فارغ کر رکھا ہے، کوئی معاشی مشغلہ ہے نہیں، تو اس وجہ سے ملتا ہے۔ تو وہ ایسا ہی جیسے کہ کسی کو تنخواہ کا انتظار ہو، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی امید ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی میں داخل ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے ویسے کسی شخص سے توقعات باندھنا اور اس سے لینے کی فکر میں رہنا، یہ سب غلط ہے۔ جی یہ تراویح میں جو تراویح پڑھنے کے بعد اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہو کہ یہ اشراف نفس نہ ہو، ہاں وہ اس میں داخل ہے، وہ داخل ہے، اس لیے کہ تراویح کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں۔ تو اب اگر کسی شخص کو خیال ہو کہ بھائی مجھے ہدیہ ملے گا یہاں سے، تو یہ اشراف نفس میں بالکل داخل ہے۔ چلیے باب من آتاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموال حق للسائل والمحروم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه وعنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتيني العطاء فأقول أعطي من هو أفقر إليه مني فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تخبر نفسك. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا دیتے تھے، یہ عطا تقریباً تنخواہ جیسی تھی کہ بیت المال سے دی جاتی تھی، کوئی عمل سپرد کیا بیت المال کی طرف سے اور اس کے نتیجے میں جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو کچھ عطا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ آپ ہی من ہوا افقر الیہ منی، یا رسول اللہ آپ اس کو کسی ایسے شخص کو دے دیجیے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، سمجھے نا؟ فقال خذ، تو آپ نے فرمایا کہ لے لو، اذا جاءک من ھذا المال شیء، جب تمہارے پاس یہ مال آئے، وانت غیر مشرف ولا سائل، جبکہ تم نہ تو اشراف میں ہو یعنی انتظار میں ہو اور احتیاط میں ہو اور نہ تم نے سوال کر کے لیا ہو، فخذ، اس کو لے لو، ومالا فلا تتبعه نفسك، اور جو ایسا نہ ہو یعنی جس میں یا اشراف ہو یا سوال کرنا پڑے تو لا تتبعه نفسك، اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، سمجھے بھائیو؟ تو یہ در حقیقت ایک اصول آپ نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی چیز انسان کی طلب کے بغیر مل رہی ہو تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، بشرطے کہ اس کی طرف اشراف نہ ہو اور آدمی نے سوال نہ کیا ہو، تو پھر جو مل جائے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس کو رد کرنا کفران نعمت ہے، لہذا اس کو لے لینا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ میں خدمات انجام دے رہا ہوں وہ میں بلا معاوضہ انجام دوں اللہ کے خاطر اور کوئی پیسے نہ لوں، سمجھے نا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو، کیونکہ یہ بغیر تمہارے اشراف اور سوال کے مل رہی ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ چیزیں کہ بے طلب رسداں دادا خدا، پورا تو رد مکن جو فرشتہ دے خدا، کہ جو چیزیں بغیر طلب کے مل جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو رد نہ کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، تو اس کو رد کرنا جو ہے یہ کفران نعمت ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص کوئی دینی خدمت انجام دے رہا ہے اور وہ دینی خدمت ایسی ہے کہ عام طور سے اس کے اوپر معاوضہ ملتا ہے، تو اگر کوئی شخص
یہ چاہے کہ میں بغیر معاوضے سے یہ خدمت انجام دوں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ معاوضہ لے ہی نہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لے اور لے کر پھر واپس کر دیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ السلام علیکم. ہلو.
تو ان کو فوراً آپریشن کے لیے لے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے جانا ہوگا، اور آپ حضرات بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو